اور صدقۃ الفطر ہر مسلمان پوری کوشش کرتا ہے کہ صدقہ فطر ہم نکالیں۔ حدیث بھی آتا ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جب روزہ مکمل کر لے تو ان کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہی رہ جاتا ہے، یعنی ان کا روزہ لٹکا ہوا رہتا ہے جب تک صدقۃ الفطر ادا نہ کر دے۔ جب صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کا روزہ قبول ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار پر صدقۃ الفطر مقرر ہے تاکہ روزے برے کاموں سے پاک ہو سکے۔ جیسے روزے میں کسی نے اپنی نظر غلط استعمال کر لیا، ہاتھ غلط استعمال کر لیا، پیر غلط استعمال کر لیا، اس میں روزے میں جو مکروہات وغیرہ ہو جاتے ہیں، تاکہ یہ روزے میں پاکی صفائی ہو جائے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار پر صدقۃ الفطر ہے، یہ صدقۃ الفطر سے آدمی کا روزے دار پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تیسری روایت ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صدقۃ الفطر زکوٰۃ الفطر بھی ہے۔ یہ صدقۃ الفطر مقرر کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال سے غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کی مدد ہو سکے، اس لیے صدقۃ الفطر مقرر فرمایا گیا ہے۔ اب اس کے چند مسائل ہیں، آپ اسے ضرور سے سنیں، یا تو نوٹ کر لیں یا ریکارڈ کر لیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ بار بار ایسے صدقۃ الفطر کے مسائل ہمارے سامنے نہیں آتے، یا تو آتے ہیں تو ہم اسے غلط ذہنوں میں رکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں صدقۃ الفطر کے ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے، یا تو بعض لوگ صدقۃ الفطر کو کم ادا کرتے ہیں، یا تو بعض لوگ ہمارے پاس کیا ہے اس طریقے سے کہہ کر صدقۃ الفطر ادا کرتے ہی نہیں۔ صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ضروریات سے زیادہ اشیاء یعنی چیزیں موجود ہوں۔ آج ہم میں سے کون ایسا ہے جو ضروریات سے زیادہ کوئی چیز نہ ہو؟ جیسے ہمارے پاس 50,000 روپیے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، یا ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر ہمارے پاس ہیں، تو یہ زیادہ سے زیادہ ہماری ضروریات جو ہمیں روزے مرہ میں کام آنے والی ہیں، اس سے زیادہ میں ہمارے پاس چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، پیسہ ہمارے پاس موجود ہے، تو اب اس کے اوپر واجب ہو گیا کہ اب یہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ صدقۃ الفطر زندگی پر ساقط نہیں ہوتا، صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی اور نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صدقہ فطر اپنا تو ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا صدقہ اس کے اوپر واجب تھا، اس نے صدقہ فطر ادا کر دیا۔ دوسرا، اس کے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہیں یا بچی ہیں، ان دونوں کی ذمہ داری بھی باپ کی آتی ہے
کہ ان نابالغ بچوں کی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ آگے بالغ لڑکا یا بالغ لڑکی یہ خود اپنا صدقہ فطر دے، ماں باپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ گھر کا سربراہ اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر نکالے، چاہے ایک دن کا بچہ کیوں نہ ہو۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے، اگر خود وہ نابالغ بچوں کے پیسے موجود ہیں تو ان کے پیسوں سے ہی صدقہ فطر نکالے۔ جیسے ان بچوں کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں یا ان کا بینک بیلنس پہلے سے بنایا گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، تو انہی کے پیسوں میں سے صدقہ فطر ادا کر دے، یا باپ خود ان پیسوں کو اسی طریقے سے رکھنے دے۔ باپ اپنے جو ہے بچوں کا صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے 2.25 کلو آٹا جو ہم پورے سال میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے عمومی اعتبار سے امارت شریعہ یا شریعت کی طرف سے اور کرناٹک کے امیر اس کو اعلان کرتے ہیں کہ صدقہ فطر اتنی ادا کریں۔ جیسے آپ آٹا کھاتے ہیں، گندم، گیہوں، اس کی قیمت آپ کو ادا کرنا ہے 90 روپے، اس سال کی قیمت طے کر دی گئی ہے۔ لیکن ہر مسلمان یہ ٹٹولے کہ سال بھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا مال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخیل کو کبھی پسند نہیں کرتے، کنجوس کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتے۔ میرے والد صاحب تھے، میرے والد محترم ایک بہت چھوٹی سی تجارت کرتے تھے، لیکن جب ہم بچے بڑے بڑے ہو گئے، جب کمانے والے ہو گئے تو والد صاحب کہتے تھے کیا 90 روپے 200 روپے دیتا ہے، سال میں ایک مرتبہ 500 روپے نکال کر صدقہ فطر دے باپ۔ اس طریقے سے والد صاحب ہم کو ڈانٹ کر کہتے تھے، ہم اپنے اپنے پیسوں میں سے 500 روپے صدقہ فطر نکال کر رکھتے تھے۔ جب سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو وہ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے بھی 100 بار ہم پوچھتے ہیں اور صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ بخیل کو، کنجوس کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ کھلانے والا، پلانے والا، دینے والا اور اپنے ہاتھ کو بڑھانے والا، خیرات کرنے والا اور غربا کا خیال کرنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب نصیب کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس لیے فرمایا انما الصدقات للفقراء، آپ کے بے شک آپ کے صدقات جو ہیں وہ فقراء ہی کے لیے ہیں، آپ تلاش کر کر کے دو صدقات۔ لیکن ہم ہمارا صدقہ جو ہے صحیح استعمال نہیں کرتے، اور وہ غیر آدمی کے پاس چلا جاتا ہے جس نے سال بھر شراب میں لت پت، صدقہ اپنا تمہارا لے کر جو ہے بیاز بڈی میں، رشوت میں اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تمہارا پیسہ لے کر، تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں حدیث میں دعا بھی سکھلائی کہ تمہارا صدقہ دیتے ہو تو دعا پڑھو، تمہاری زکوٰۃ ادا کرتے وقت دعا پڑھو، اے اللہ میرا صدقہ، میری زکوٰۃ صحیح استعمال ہو جائے، اس سے شر ہونے سے بچا لے، اس سے خیر کا، فائدے کا اللہ اس سے فائدہ ہونا اللہ مقدر فرما دے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اس لیے ایک بات ہے، نیک اللہ وعدوں کی یاد رکھیں، تمہارا نیک پیسہ ہے، حلال پیسہ ہے، حلال آدمی کا پیسہ حلال آدمی ہی کھاتا ہے، نیک انسان کا پیسہ نیک انسان ہی کھاتا ہے۔ ورنہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو کون کون ہمارا پیسہ کھا لیتا ہے،
یا ہمیں خود کھانے کا موقع نہیں ملتا یا ہمیں خود استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہمارے پیسوں پر دوسرے قابض ہو جاتے ہیں، دوسرے اس کے اوپر حقدار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کا مال جب تک آپ کے پاس ہے، آپ ٹھہر کر رک کر آپ اپنی اولاد میں صحیح تقسیم کریں اور غربا میں صحیح تقسیم کریں، رشتہ داروں میں صحیح تقسیم کریں۔ آگے ایک ہے، آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کا مسلک یہ ہے کہ آپ جو چیز جیسے آٹا ہے 2.25 کلو تو وہی دیں گے، کھجور ہے 3.5 کلو وہی دیں گے، کشمش ہے منقع 3.5 کلو وہی دیں گے، جو ہے 3.5 کلو یہی دیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ایک دم آسان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محتاج اور فقیر کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اس لیے چاہے تو آپ کھجور، کشمش، جو، آٹے کی قیمت دے دیں یا تو اس کی ضرورت ہے تو وہی چیز ادا کر دیں۔ عزیزان محترم، اب جو مالدار آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سال بھر صاحب ثروت بنایا، سال بھر کھانا پینا ضروریت سے زیادہ ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن جب صدقہ فطر کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اپنے جیبوں کو ٹٹولتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آپ جو ہے سوچ سوچ کر دیں گے تو بھی اللہ بھی سوچ سوچ کر آپ کو دے گا۔ آپ کو اللہ نے سال بھر دیا ہے تو کھجور 3.5 کلو اور جو ہے آپ کا کشمش 3.5 کلو اور جو 3.5 کلو جو ہے اس کی قیمت دے دیں، یا تو یہی جو ہے آپ غربا میں تقسیم کر دیں، اور عام جو ہے صدقہ فطر آپ کا جو ہے 90 روپے اس سال طے کیا گیا ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ اور ہے، عید کے دن جو روزہ رکھے اس پر بھی واجب ہے، جو روزہ نہ رکھے اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ بعض مرتبہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، یہ تو روزے داروں کے لیے صدقہ فطر ہے بول کر یہ بیان ہو جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، حالانکہ تمام علماء نے، جمہور علماء نے، متفق علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی صدقۃ الفطر دے، جو روزہ نہیں رکھتے وہ بھی صدقۃ الفطر دے۔ عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے، یعنی طلوع آفتاب، اسی وقت یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی فجر کا وقت طلوع آفتاب آنے سے پہلے مر گیا، اس پر صدقہ فطر نہیں، اس کے مال میں سے بھی صدقہ نہ دیا جائے۔ صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ صدقے کے لیے، صدقۃ الفطر کے لیے مسلمان ہونا، آزاد ہونا اور صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب صدقۃ الفطر کے لیے یہی ہے جو اس کے پاس مال ہے اور اس مال میں سے اس کے لیے ضرورت سے زائد اس کے پاس پیسہ ہے، ضرورت سے زائد اس کے پاس جو ہے گاڑیاں ہیں اور صوفہ سیٹ ہے، یہ سب جو ہے ضرورت سے زائد ہیں، تو اب جو ہے اتنا استعمال کرنے کے باوجود ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صدقے کا اعلان فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا کہ صدقہ دینا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اور صدقہ مسلمان ہی دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کے ثواب کا، اس کی امید کا۔ تو آپ جو ہیں اپنے، اگر کوئی ایک مسئلہ اور ہے، اگر کوئی بالغ بچہ ہے، بالغ بچی ہے، اس کی طرف سے صدقہ باپ دے دیتا ہے تو آپ اجازت لینا پڑے گا، پرمیشن لینا پڑے گا کہ اپنی اہلیہ کو کہ میں تمہارا صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں۔
کیونکہ وہ اہلیہ ہماری وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن آپ جو روزانہ خرچ دیتے ہیں تو اس میں سے اٹھا کر اپنا استعمال کرتی ہے، اس کی حالت آپ کو معلوم ہے، اس لیے آپ جو ہیں ان کو بول دیں کہ اگر آپ صدقہ فطر اپنا نکالتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی طرف سے میں صدقہ فطر نکال دیتا ہوں۔ یا تو ایک بالغ بچہ ہے، بالغ بچی ہے، اسے ذمہ دار بنا دیں کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، تم اپنا صدقہ فطر نکالو۔ اگر تم اپنا صدقہ فطر نہیں نکالتے تو اگر تمہاری اجازت ہو تو میں خود اپنا صدقہ فطر نکال دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ اور ہے، جو نابالغ بچے ہیں، جو پہلے بھی بتایا، ان کی ذمہ داری چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، باپ پر ذمہ داری ہے کہ ان کے صدقہ فطر نکالیں۔